السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بہت جلد دل سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید کہ اس حوالے سے انفرادی طور پر آپ سب خبردار ہوں اور آنے والے اس طوفان سے، فتنوں کی یلغار سے بچ سکیں۔ ہم کتنے مادیت پرست ہو گئے ہیں، موسم خراب ہو ہم خبردار ہو جاتے ہیں، گھر بنواتے ہوئے سریے کی مضبوطی، چھتوں کی مضبوطی، موسم کی سختی، ہر لحاظ سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس دلدل میں ہم اور ہماری نسلیں پھنس چکی ہیں اس سے نکلنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر صرف گزشتہ 2-3 روز کی نیوز میں آپ سے شیئر کروں تو ملک و مذہب کی تفریق کے بغیر دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ نہیں بچتا جسے آپ جنسی درندگی سے پاک قرار دے سکیں، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اللہ اس وقت قوم کے حالات بدلتا ہے، اس وقت لوگوں کو بچاتا ہے جب وہ خود بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم اجتماعی بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں تو پھر کچھ نہیں بدلے گا۔ اس نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم خود اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود بچنا نہیں چاہیں گے، نہیں بچ سکیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کوئی ملک بچا ہے، نہ کوئی مذہب، حتیٰ کہ اسلام بھی اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود، چونکہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے، حدود و قیود کا کوئی نظام نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی کوئی رعایت نہیں ہے، اسی لیے غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں اور کوئی دین دنیا کا شعبہ بچا ہی نہیں ہے، سب کے دامن برابر کے داغدار ہیں، برابر کے بدبودار ہیں۔ پہلے بات اس حد تک ہوتی تھی کہ دیندار دنیا داروں کو اور دنیا دار دینداروں کو الزام دیتے، وہی مولوی ورسز لبرل، دیندار دنیا دار، مدرسہ، اسکول، یہی گیم ہوتی تھی۔ مگر اب کوئی کسی کو الزام دینے کے لائق بھی نہیں رہا۔ میں کوئی خانقاہوں، گرجا گھروں، چرچوں، مندروں، مسجدوں، ان کی باتیں نہیں کروں گی کہ تاریخ میں پیچھے کیا ہوتا رہا، میں آج کی آپ سے بات کرتی ہوں۔ یہ آج کا برطانوی شہری، بایولوجسٹ، حیاتیات سے منسلک سائنسدان، BBC کی شہ سرخی ہے۔ ایڈم برٹن نے 42 کتوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جن میں سے 39 ہلاک ہو گئے، اور اس سب سے اس قدر لطف اندوز ہوتا کہ اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے آن لائن پلیٹ فارم پر لوگوں سے شیئر کرتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیس کی سنوائی میں چیف جسٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگوں کے لیے بڑا نفسیاتی جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے چند ایک لوگ جو اس کیس کی سماعت اور فیصلے میں کردار ادا کرنے والے ہیں وہی یہاں عدالت میں بیٹھیں، اور باقی سیکیورٹی افسران اور جونیئر عدالتی حکام باہر چلے جائیں، کیونکہ یہ ناقابل برداشت ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل سماعت ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تو سائنٹسٹ اور دنیا دار لوگوں کا حال ہے، اور سو کالڈ ایجوکیٹڈ طبقہ جنہوں نے اپنی فیلڈ میں PhD کر رکھی ہے اور ماہر شمار کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ مذہبی لوگوں کی بات کریں تو عیسائی پادری نے چرچ میں آنے والی کئی خواتین کو نشاور چیزیں کھلا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ حالیہ دنوں کی بات ہے۔ انڈیا نیوز چینلز کی میں بات کروں تو یہ خبر مسلسل گردش کر رہی ہے کہ ایک پاگل لڑکی، مجنون لڑکی، اب نارمل بچی نیم برہنہ حالت میں لوگوں کے گھروں کے آگے سے گزر رہی ہے، گلی سے گزرتے ہوئے دروازے بجاتی ہے، پناہ مانگتی ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہوتا، جسم لہولہان ہے، جو اکا دکا کوئی کپڑا ہے تو وہ پھٹا ہوا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی درندے کی درندگی کا نشانہ بنی ہے۔ مطلب کسی کو بھی نہ چھوڑا، کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ CCTV کیمراز ریکارڈنگ نکالی گئی اور پھر کسی نے اسے ہسپتال تک جا پہنچایا اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ اور صرف وہاں کے ہسپتال کی بات نہیں، یہاں ہمارے سندھ کی رپورٹ دیکھیے، یہ آج کل کا واقعہ ہے۔ ایک غریب بچی اپنی بیمار ماں کو لے کر ہسپتال پہنچی، وہاں وارڈ بوائے نے اس بچی کو ہی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پاکستان سے ایک اور واقعہ، بھرے بازار میں مصروف ترین شاہراہ پر 2 عورتیں جو ہسپتال جا رہی تھیں سڑک کنارے رک کر رکشے کے لیے، سواری کے لیے اشارے کر رہی تھیں، لفٹ مانگ رہی تھیں۔ ایک رکشے والا رکا جو ان کو ہسپتال لے جانے کے بجائے کسی ایسے مقام پر لے گیا کہ نہ اس پریگننٹ کو چھوڑا نہ اس کی مددگار کو، دونوں کو ہی اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ پتہ ہے اس سب کی کیا وجوہات ہیں؟ جو کچھ ہم میڈیا پر، اسکرین پر، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں وہ ایک نشہ ہے، وہ ایک چنگاری ہے کہ جب تک پھر وہ جذبات بھڑک نہیں جاتے، ان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان کو سکون نہیں آتا۔ انٹرنیٹ ایڈکشن یہ ڈرگز ایڈکشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
منشیات کا عادی جس طرح نشے کے بغیر تڑپتا ہے، اسی طرح موبائل پر پورنز کا، بے حیائی فحاشی کا دل دادا اپنی ہوس کی پوری کیے بغیر بھی تڑپتا ہے۔ ابھی تو میڈیا پر آ کر جو کچھ مارننگ شوز پہ ہوتا ہے، جو کچھ ایوننگ شوز میں ہوتا ہے، جو ٹاک شوز میں ہوتا ہے، میں تو حیران ہوں اس وقت جب ایک صاحبہ کے منہ سے سنا جو کسی ٹاک شو میں برملا کہہ رہی تھی کہ پی ٹی اے کو چاہیے کہ وہ رومانس کے سین کو عام کر دے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کیا کہ بس یہ حدود و قیود ہیں اور یہ بین ہے اور اتنا کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، کچھ کریٹیوٹی ہونی چاہیے۔ کیا کریٹ کرنا ہے بچہ، اور وہ بھی ناجائز؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں ان کو کب اور کیسے عقل آئے گی، حالانکہ یہ سب اس کی وکٹم ہیں اور اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح خواتین کو ہراسمنٹ کا نشانہ ہے۔ پھر یہ آخر کیا چاہتی ہیں؟ کیا اپنی نسلوں کو بغیر نکاح کے پریگننٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟